कमी आई है। तो ये आपकी सपोर्ट और आपकी इंकरेजमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपकी तरफ से हमें एक थपकी मिलती है तो आई एश्योर यू कि ये थपकी इट गोज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे। हमें जिस दिन एक दो अच्छे कॉलम्स या दो अच्छी लाइनें, दो अच्छी सतरें आपकी तरफ से जब लिखी हुई हमें सुबह सुबह वो बताता है, उस दिन आप यकीन करें कि हमें सारा दिन थकावट नहीं होती काम करते हुए, इसलिए कि आपकी जो काविश होती है वो आपको एक इनकरेजमेंट के तौर पे एज अ रिवॉर्ड, या आप उसको कह लें कि आपको वो वापस मिल रही होती है। तो आप हमें ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, हमारी जो भी गलतियाँ हैं उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें, क्योंकि ये आपका काम भी है, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी भी है। और ना सिर्फ कि ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, बल्कि ये हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, एनहेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप हमारी नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं उसको अगर पॉजिटिवली आप अगर पोर्ट्रे करके हमें बताएं तो हम उसको पॉजिटिवली उन चीज़ों को चेंज करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए आपका किरदार हमारे लिए एक उस्ताद का किरदार भी है, एक क्रिटिक का भी किरदार है। तो मैं इसको नेगेटिव नहीं सोचता कि अगर पुलिस के एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया या उसकी नेगेटिव जो उसका एस्पेक्ट है उसको अगर पॉइंट आउट किया तो उससे हम सीखते हैं और उसको नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव एस्पेक्ट में तब्दील करके पेश करना चाहते हैं। तो हमारी परफॉर्मेंस आपकी उस पर डिपेंड करती है। दूसरी बात, जब अब आप हमें पॉजिटिवली कोई अच्छी बातें बताते हैं पुलिस के बारे में, तो जैसे मैंने पहले कहा कि जिस दिन 2 सतरें मैं अच्छी पढ़ लेता हूँ सुबह को किसी भी प्रेस, किसी भी अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो यकीन करें कि हमें सारा दिन थकावट इसलिए नहीं होती। हम कहते हैं कि यार हमने कोई अच्छा काम किया। मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारी जो ड्यूटी है उसमें आपकी भी ड्यूटी शामिल है, क्योंकि हमने एक सिमिलर प्रोफेशंस हैं। ये सिर्फ मखलूक खुदा की आसानियाँ पैदा करने के लिए ये हमें अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया है। अल्लाह ताला की ज़ात अपनी मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, और आप समझ सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। अगर उसको आप 70 से मल्टीप्लाई करें तो कितना प्यार होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा ना कर सकें। अगर नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कुफरान नेमत होगा। जो हमें जो एक मनसब मिला है, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सेलेक्ट करके इस कमरे में बिठाया है, क्योंकि हम लोग सारे सोसाइटी में इंसानियत के लिए, मखलूक खुदा के लिए एक आसानियों का बायस बनने के लिए अल्लाह ताला ने हमें सेलेक्ट किया है। तो इस पर हमें कोई रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि मैं पुलिस अफसर क्यों हूँ, या मुझे वो सहूलतें या वो चीज़ें या वो रिन्यूमरेशन या तनख्वाह का पैकेज या वो मेरा बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी सादत अल्लाह ताला ने जो मुझे दी है कि मैं उसकी मखलूक की हिफाजत करूँ और उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँ, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बाकी हम आपको, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोग एक ही टीम का हिस्सा हैं, और एक ही टीम जिसका कि एक ही मकसद है कि मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। हमने बदमाशों के ऊपर, गुंडों के ऊपर, कब्ज़ा ग्रुपों के ऊपर, नौसरबाजों के ऊपर आपने देखा कि काफ़ी वर्किंग की। आपने हमें बहुत इनकरेज किया, और ये इनकरेजमेंट हमारे लिए बहुत अफेक्टिव भी थी और बहुत हमारे लिए इनकरेजिंग थी। तो मैं आपसे यही तवक्को रखता हूँ कि आप हमें फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आप हमें इनकरेज करते रहेंगे। अगर हमसे कोई गलती होती है हमें आप ठीक करने की कोशिश करेंगे, और हमने मिल के, आपने और हमने, लाहौर शहर को बदमाशों से, गुंडों से, चोरों से, डाकुओं से, नौसरबाजों से, कब्ज़ा ग्रुपों से, हमने लाहौर के शहरियों को उनसे निजात दिलवानी है। तो मेरे लिए आपकी हर एडवाइस, हर क्रिटिसिज्म एक पॉजिटिव चीज़ है। तो प्लीज़ डोंट फील कि आप हमारे ख़िलाफ़ नहीं लिख सकते। आप बिल्कुल लिखें, पॉजिटिवली लिखें। हम अपने कंडक्ट में, बिहेवियर में, प्रोफेशनलिज्म में वो पॉजिटिव तब्दीली ज़रूर लाएंगे, क्योंकि इट अफेक्ट्स अस और इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि मुझे आज बहुत खुशी, मैं पहली दफ़ा प्रेस क्लब में आज इस वाली पोस्टिंग में आया हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। शुक्रिया गुलाम मुनव्वर साहब। मुख्तर साहब उन्होंने अपना एक जो लाहौर पुलिस ने किया, और उन्होंने बताया कि 35% जो क्राइम है वो नीचे भी आया, तो उस पता भी लग रहा है लोगों को, आसानी भी है, और आप ये लोग मिलते भी हैं। बड़ी बात है कि जो CCO साहब हैं या DIG ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन, लोगों को मिलते हैं, आम लोगों को मिलकर काम भी करते हैं। तो ये एक फीडबैक, बड़ा पॉजिटिव फीडबैक जो है वो
جب عوام جو ہے تھانوں میں جاتے ہیں لوگ، اس کے بعد وہ ان کی تسلی نہیں ہوتی تو افسران ان کی تسلی بھی کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے بھی ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں۔ میرا خیال اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ ایڈیشنلائز تک ان کی رسائی، اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ عوام کے لیے ہی بیٹھے، خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا اچھا ایک اپنا اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے آپ، بالکل اپنے ہاتھ اوپر کریں گے، اور جس نے سوال کرنا ہے وہ احمد فراز صاحب آپ سے شروع کریں۔ سر میرا سوال تو نہیں، میری بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو مقدمات درج کروائے ہوئے ہیں جن میں پاسپورٹ چوری کے ہیں، ڈکیتیوں ہیں، یا کچھ اور ایسی نوعیت کے جو مقدمات ہیں، مہربانی فرما کر ان کو جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر ان کو اسپیڈی ان کا پروسیس کروا دیں۔ میرا سوال کوئی نہیں، صرف یہ ریکویسٹ میری صرف اس میں میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی فوکل پرسن آپ کے یہاں ہو جائے اور وہ ڈی اے جی صاحب انویسٹیگیشن کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہو جائے، آپ ہمیں فہرست بنا کے ان تمام مقدمات کی اور مدعی کا نام اگر وہ آپ دے دیں تو ہم ان کو علیحدہ ایک ٹیم بنا دیتے ہیں ان مقدموں کی انویسٹیگیشنز کو ایکسپیڈینٹلی کنکلوڈ کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ ہمیں ایک لسٹ دے دیں مقدمات کی، وہ پریزیڈنٹ صاحب سے میں وہ لسٹ لے لیتا ہوں، آپ کی طرف سے ایک فوکل پرسن ہو جائے جو اس کو فالو اپ کرے گا، ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ اس کو فالو اپ کریں، انشاءاللہ وہ ول کنکلوڈ دم ویری افیکٹولی اینڈ ویری کوئکلی۔ میرا خیال ہے کہ احمد فراز صاحب آپ خود ہی ٹیم بنا کے آپ اس کو خود پرسو کر لیں، ہماری طرف سے نہیں، آپ بھی آپ کے ساتھ ہی سارے بابر وغیرہ سارے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ خود ہی اس کو ٹیک اپ کریں، اور حسنین بھی ہے، سلمان ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور فرحان ہیں، آپ سارے مل کے اس کو ٹیک اپ کرنے کی چیزیں ہیں۔ جی اب کس جی عوان صاحب۔ تھینک یو۔ دیکھیں جو کلچر ہے نا، کلچر کبھی ریولوشنائز نہیں ہوتا، یہ ایوالو کرتا ہے ہمیشہ۔ کلچر ایک ایوولوشن کا نام ہے، گریجولی ایوالو ہو کے آج جو ہم کلچر دیکھ لیں، جس کو ہم ہمیشہ تھانہ کلچر کے نام سے ہم جس کو کہتے ہیں، مجھے یاد ہے جب میں نے پولیس سروس جوائن کی تھی 28 سال پہلے، اس وقت پریکٹیکلی تھانے کے بہت برے حالات ہوتے تھے، آپ کو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی پیچھے والے کمروں کی میں سے جب میں اے ایس پی بھرتی ہوا تھا۔ آج ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج آپ کو پھر بھی تھانے میں جا کے آپ کو اتنا برا نہیں محسوس ہوتا۔ اگر میں آپ میں سے 28 سال کا یا 25 سال کا بیچ میں سے گیپ ختم کر دوں اور ایک سلائیڈ آپ کو 25 سال پرانی رکھوں اور اس کے فوری بعد آج کی سلائیڈ اگر دے دوں تو آپ کو تھانے کلچر میں پازیٹیوٹی 100% نظر آئے گی کہ بہت امپروو ہوا ہے آج سے 25 سال میں۔ تو یہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، گریجولی تھانہ کلچر امپروو ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ ہم نے کمیونٹی گائیڈز کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، ہمارے تھانوں میں ایک کمیونٹی گائیڈ ہر تھانے پہ ہوتا ہے، جس کا ایک ہی جس کی ڈیوٹی ہے کہ ہر کوئی شخص جو کہ تھانے پہ، میں سائل کا لفظ نہیں یوز کرتا، میں مہمان کا لفظ یوز کرتا ہوں، کہ کوئی بھی تھانے پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہمارے پاس تو وہ اس مہمان کو گائیڈ کرے، اور وہ کمیونٹی کا ریپرزینٹیو ہے، تھانے کا ریپرزینٹیو نہیں ہے، ہی از ناٹ فرام دی اسٹرینتھ آف دا پولیس اسٹیشن، یا اس کی نفری میں سے اس کا حصہ نہیں ہے وہ ہم نے ایک میزبان کے طور پہ اس کو وہاں پہ کھڑا کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو تھانے کا وزٹ کرتا ہے، مہمان بنتا ہے، وہ اس کو ریسیو کرے، اس کے بعد اس سے پانی پوچھے، اور جو بھی تھانے میں اس کا کام ہے، تفتیشی کے ساتھ ہے یا اس نے کوئی رپورٹ درج کروانی ہے یا جو بھی، تو وہ اس کو اس میں اسسٹ کرتا رہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی پازیٹیو وائبس بھی واپس آئی ہیں، پازیٹیو فیڈ بیک بھی ہے، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی اس بات کو کیا ہے کہ یہ کمیونٹی گائیڈ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن چیزوں کو بہت ڈراسٹکلی امپروو کرنا، نیچرلی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھانہ کلچر بہت پہلے سے امپرووڈ ہے۔ وہ جو چیخوں کی آوازیں آنے والی بات ہوتی تھی یا اور اس طرح سے وہ چیزیں اب ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن میں آپ کو یہ بات ایشور کرتا ہوں کہ جو میں نے جو کانسیپٹ یا ہمارے جو افسر نے جو کانسیپٹ دیا ہوا ہے اپنے پولیس والوں کو، اب اس پہ کون عمل کرتا ہے؟ اس کو ظاہر ہے جو نہیں عمل کرتا، جو پکڑا جاتا ہے تو پھر نیچرلی ہم اس کی پوچھ پرتیت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مہمان جو تھانے پہ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ہے، اور اگر ہم اس کی بے حرمتی کرتے ہیں یا اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی گستاخی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ بی ریسٹ ایشورڈ کہ انشاءاللہ تعالیٰ تھانے میں چیزیں بدل رہی ہیں اور بدلیں گی، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر انسان کو، وزٹر کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان سمجھے۔ محبوب صاحب آپ محبوب صاحب آپ پنجاب پولیس میں 61 SHOs کو مقرر کیا ہے جن کی کارکردگی
यार आप पंजाब ना छोड़ें, आप लाहौर की बात करें, पंजाब की बात। अगर सर गुजारिश ये है कि जो लाहौर में थाना कल्चर आप तब्दील करने जा रहे हैं, बहुत से थाने प्राइवेट बिल्डिंगों में है। इस्लामपुरा का थाना जहाँ से क्योंकि आपस 3 दफा रहे हैं, वो प्राइवेट बिल्डिंग में और घरों के दरमियान में है। वहाँ की लोकेशन ऐसी है कि वहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता, और उसके बिल्कुल सामने बच्चों का स्कूल है। तो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं उसका पड़ता। तो वो सरकारी बिल्डिंगों में होंगे कि थाने? मैं आपको सिर्फ इसका जवाब इस तरह से दे सकता हूँ कि ये रिसोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं। मेरे लिए चैलेंज इस बात का है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के हम पुलिस की परफॉर्मेंस जो है वो उसको बेहतरी की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस परफॉर्म कर रही है विद दीज एडवर्स सिचुएशंस एंड कंडीशंस। ये आपने खुद ही कह दिया कि थाने भी अपने नहीं हैं, लेकिन फिर भी पुलिस का निज़ाम चल रहा है। इसका मतलब है कि पुलिस के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं जो कि इस निज़ाम को चला रहे हैं बगैर थानों के, बगैर थाना की बिल्डिंग्स के, बगैर उन फैसिलिटीज़ के जो फैसिलिटीज़ एक्चुअली हमें मतलूब हैं। अगर हमें सारी की सारी वो फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ जो कि बरतानिया और अमेरिका में हैं, और फिर हम थाना कल्चर चेंज करें और उसको फिर उस तरह से लेके आएँ या उसको बहुत इंप्रूव कर दें, उसमें फिर हमारी शाबाशी या हमारी कोई उसमें एफर्ट का कोई फिर उसमें उसकी फिर वो नहीं है। वो तो फिर यही तो चैलेंज है जिसको कि हमने एक्सेप्ट किया, और इसी चैलेंज की एक्सेप्टेंस में पुलिस आपको परफॉर्म करके दे रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें दे दें तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर होगी। शायद सर ये बताइएगा कि पंजाब से आरिफ नवाज साहब उन्होंने ना पंजाब में स्पेशल इनिशिएटिव थाने जो बनाए, इसके लिए फंड भी जारी किए जिसमें काम की हो रहा था। लाहौर में 5 थाने हैं, क्या वो अलग हो गए जिसमें इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग जो है वो अलग अलग करना था? जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो थाने की बैक साइड में उसको जगह दी गई थी, वहाँ अमेरिका में बना के जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो अलग हो। उससे बड़ा बताइए कहाँ तक मंजूर पहुँचे? देखें, इन्वेस्टिगेशन तो वैसे ही सेपरेट है ऑपरेशन से, आपको इस बात का पता है। अब ये तो प्रोजेक्ट बहुत अरसे से चल रहा है। 5 थानों में उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था उस पर वर्किंग हुई है, और उसमें लेकिन अभी उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। वो तो वजह से कंप्लीट होगा तो उसको डेफिनेटली फिर उसी तरह से होगा कि उसकी बिल्कुल ही कंप्लीटली सेपरेशन हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन स्टाफ की और उनके जितना भी वो इन्वेस्टिगेशन होंगे उस थाने की। खातून एक मिनट यार, नहीं बिल्कुल खातून आप नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल सवाल क्रॉस कर चलिए, आप कर सकते हैं, नाइल आप करें। शॉर्ट करें, सवाल करें। तो थैंक यू, शॉर्ट सर। देखें, ये ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं जो ऑपरेशनल यही प्रैक्टिकलिटी है ऑपरेशनल कि ये हमें सारी की सारी ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द पुलिसिंग। हमें मीटिंग्स भी करनी पड़ती हैं। हमें अभी आप यकीन करें कि मैं मीटिंग से निकला हूँ, मुझे 3 बजे का टाइम था, मैं 3:24 पे पहुँचा हूँ यहाँ पे, और वही भाग दौड़ के। दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब। तो बुनियादी तौर पे तो सीसीपी के पास को किसी को आने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ये नीचे ही तमाम मसाइल जो है ना वो हल हो जाने चाहिए। तो बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें अभी उस तरीके से बेहतर नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए, बल्कि थाने से बाहर तो किसी को ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। डीएसपी के पास भी जाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि डीएसपी भी सुपरवाइजरी ऑफिसर है थानों का। तो अगर आप सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑपरेशनल यूनिट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो डेफिनेटली ये हमारी सबकी यही कोशिश है कि ऑपरेशनल यूनिट को बेहतर किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा किया जाए। उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जाते हैं। रिसेंटली जो SHOs जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था या जिनकी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर अच्छे नहीं थे उनको रिमूव भी किया गया, कुछ को सस्पेंड भी किया गया। बट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन ऑन दैट कि ये हम अपना ऑपरेशनल यूनिट जो है उसको इफेक्टिव करें, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए। मिर्जा साहब आप कर लें।
نہیں، یہ تو آپ نے بالکل رولز کے مطابق بات کی ہے. رولز کے مطابق ہماری ہر تھانہ جو ہے وہ بیٹس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. اس کے پاس بیٹ بک ہوتی ہے, وہ بیٹ کا انچارج ہوتا ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم بھی یہ بیٹ بک دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہیں, اور لیکن یہ ڈیو ٹو سرٹن آپریشنل ایشوز یہ بیٹ جو ہے نا پھر تھوڑا سا وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ریوائیو کر رہے ہیں کہ ہم بیٹ سسٹم کو واپس لے کے آئیں, اور ہر تھانے کو 4 یا 5 یا جتنے بھی بیٹوں میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, اس کو کر کے ہر ایک کے پاس بیٹ بک اور وہ رسپانسیبل ہو اپنی بیٹ کا. اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ اس بیٹ کا جو انچارج ہے اس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو ریوائیو کر کے ہم واپس لے کے آ رہے ہیں. دو کوشچن ہے آپ کے. پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے پاس اس وقت ایوریج نمبر آف کیسز پر انویسٹیگیٹر 11.5 بنتے ہیں مہینے کے. ہم اس کو نیچے لے کے 8.5 تک لے کے آ رہے ہیں. پرائرٹی ہمارے آئی جی صاحب کی بھی اور ہماری ایک ہی ہے کہ ہم انویسٹیگیشن ونگ کو اسٹرینتھن کریں, کیونکہ پولیس اسٹیشن ایکچولی از دی سینٹر آف انویسٹیگیشن, اور پولیس کا جو پرائمری ورک ہے وہ انویسٹیگیشنز ہے. لیکن چونکہ شارٹیج آف انویسٹیگیٹرز تو اس سے ہمارا کام انویسٹیگیشن کا تھوڑا سا سلو ہوتا ہے. اب ہم نے جو آئی جی صاحب نے اپروول بھی دے دی ہے اس کے اوپر, اب ہم 345 آئی اوز یعنی کہ تفتیشی افسران جو ہے وہ آپریشن ونگ سے انویسٹیگیشن ونگ کی طرف ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ 11.5 کیسز پر منتھ سے یہ ڈراپ ہو کے 8.5 کیسز تک آ جائے گا, جو کہ ہماری ورک لوڈ کے حوالے سے کافی یعنی کہ آلموسٹ اباؤٹ 30% امپروومنٹ اس میں ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنی مین پاور یا پر جو پرفارمنس پر مین پاور اگر 30% نیچے آتی ہے تو اوورآل پرفارمنس میں ہماری 30-40% جو ہے نا اس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ اسی ہفتے 10 دن میں یہ 345 انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ انویسٹیگیشن ونگ میں شفٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کا انویسٹیگیشن کا لوڈ پر آئی او کم ہو جائے گا, جس سے ہماری انویسٹیگیشن برانچ کی جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. دوسری بات آپ نے کہی کہ وومن تھانہ ایک کافی ہے. یس, ہمارے پاس ایک وومن تھانہ ہے, لیکن ہمارے پاس مختلف یونٹس بھی بنے ہوئے ہیں جینڈر کرائمز کے حوالے سے. اگر کسی خاتون کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ان کی کاؤنسلنگ کے لیے, وکٹم کاؤنسلنگ کے لیے وہ لوگ افیکٹولی کام کر رہے ہیں. تو ویسے تو مطلب, لیکن اگر اس کی آپ نمبر آف کیسز اس تھانے میں دیکھیں تو وہ بہت زیادہ نہیں ہیں. تو اس وقت میرے خیال سے ہمیں کوئی ایک پولیس اسٹیشن سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے. آپ کر لیں, اس کے بعد آخری 1-2 سوال, اس کے بعد بس آپ. میرا یہ سوال ہے کہ ابھی چند دن پہلے 6 SHOs کو تبدیل کیا گیا, جن کا ریجنل اسکواڈ تھا یا تو اسی طرح جو ہے وہ شاید مختلف علاقوں میں جتنے بھی SHOs لگے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی کے اوپر کچھ نہ کچھ الزامات ضرور ہیں. آپ نے فرمایا کہ کرائم میں 30 سے 35% جو ہے وہ کمی آئی ہے. کیا اور بھی SHOs تبدیل کیے جائیں گے یا آپ ان پہ انحصار کریں گے؟ اس میں جو کرائٹیریا جو نیا ایس او پی وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی ایس ایچ او کے اگینسٹ یا کسی پولیس آفیسر کے اگینسٹ اگر کوئی ایف آئی آر ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, ہی ہیز ٹو بی پلیسڈ انڈر سسپینشن. اس کو سسپینڈ کرنا ایز پر لا, ایز پر رولز اس کو کرنا ہوگا. نیچرلی جب وہ سسپینڈ ہوگا تو ایس ایچ او نہیں رہ سکے گا. تو اس وقت 6 ہمارے ایس ایچ اوز تھے جن کے خلاف پینڈنگ کیسز یا انویسٹیگیشن میں تھے یا وہ چلان ہو کے کورٹ کے اندر انڈر ٹرائل تھے. ان کو ڈیفینیٹلی پھر اس رول کے مطابق ان کو سسپینڈ کرنا پڑا. ان میں سے کچھ کا پتہ چلا ہے کہ ان کی ایکچولی ایکویٹل ہو چکی ہوئی ہے, لیکن ایکویٹل کی جو ان کے ڈاکیومنٹیشن تھی وہ انہوں نے ہمارا جو ایک ہرمس سسٹم ہوتا ہے کمپیوٹر جس کے اوپر تمام پولیس افسران کا ریکارڈ الیکٹرانک ریکارڈ ہوتا ہے, اس میں انہوں نے آ کے جمع کروا کے اپنی وہ جو کرمنل ریکارڈ جو تھا اس کو ڈیلیٹ نہیں کروایا ہوا تھا. تو نیچرلی وہ جب واپس لے کے آئیں گے اپنا کورٹ سے ایکویٹل کے ڈاکیومنٹس یا تفتیش سے ان کی جو اخراج ہوئی ہے پرچے کی, وہ جب ڈاکیومنٹ جمع کروائیں گے تو ہرمس میں ان کی وہ جو لیگل پروسیڈنگز ان کے خلاف ہیں وہ اس کا اخراج ہو جائے گا. تو پھر ڈیفینیٹلی دے ول ری کوالیفائی فار دی پوسٹنگ آف این ایس ایچ او. اس کے بعد جو دوسرا کرائٹیریا ہے آپ کی جو ڈپارٹمنٹل پینلٹیز کے حوالے سے, اس میں یہ ہے کہ اگر کسی ایس ایچ او کے خلاف یعنی کہ کوئی بھی پولیس افسر جس کے خلاف 2 سے زیادہ میجر پنشمنٹس ہیں اس کو ایس ایچ او نہیں لگا سکتے.
اگر 2 پنشمنٹس ہیں تو وہ CCPA لاہور کی اپروول کے ساتھ SHO لگ سکتا ہے. اسی طرح سے پچھلے 3 سال کے اندر اس کے خلاف کوئی ایک سے زیادہ میجر پینلٹی نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ بھی ہم نے کر لیا. اس میں کافی سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, میرے خیال سے 30+ لوگ ہیں شاید. تو ہاں, اس میں یہ دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے, انویسٹیگیشنس پہ بھی اور آپریشنس پہ بھی. تو اس میں ہیں کچھ 30 کے قریب یا لوگ جو اس پہ افیکٹ ہو. تیسرا کرائیٹیریا اس میں یہ ہے کہ 2 سال کم از کم انویسٹیگیشن کی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے بیفور بینگ پوسٹڈ ایز این SHO. تو SHO لگنے کے لیے آپ کو لیے ضروری ہے کہ آپ 2 سال انویسٹیگیشن برانچ میں اپنی سروس کریں. تو اس میں کوئی 30-35 کے قریب لوگ SHOs ہیں جو کہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. تو اس کے اوپر ورکنگ ہے. اس کے لیے ہمارے پاس سنڈے تک کا ٹائم ہے, اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ کس کس نے رہنا ہے اور کس کس نے جانا. 2 سوال شفقت صاحب آپ کر لیں. مختصر سوال بہت جلدی سے. بس ٹھیک ہے, بیٹھے, شکریہ. دیکھیں, پہلے میں آپ کا یہ انسپیکٹر والا جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں. ڈیفینیٹلی ہمیں جو سینیورٹی کے لحاظ سے تو انسپیکٹر ہی کو SHO لگنا چاہیے. اس میں اب کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں. جس کی سروس زیادہ ہوتی ہے, ایک تو اس کا ریکارڈ تھوڑا سا اسی لحاظ سے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ اپ ہوتی جاتی ہیں, وہ اس کی پھر ڈسکوالیفیکیشن کی طرف وہ چلا جاتا ہے. سیکنڈلی کچھ لوگ ایج کے ساتھ ساتھ اتنے شاید افیکٹو نہیں رہتے جتنا شاید سب انسپیکٹر ایج کے لحاظ سے, چونکہ وہ ینگ ہوتا ہے, یعنی خاموشی اختیار کریں, باہر چلے جائیں جنہوں نے بات کرنی ہے تو, اور وہ اپنی افیکٹیوٹی موومنٹ کے حوالے سے, ایکٹیو ہونے کے حوالے سے تھوڑا سا وہ اس لحاظ سے بہتری ہوتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں کہتا ہوں کہ ایکسپیرینس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا. جو انسپیکٹر ہوگا ظاہر ہے اس کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوگا, تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسپیکٹرز کو ہی لگایا جائے. لیکن اگر ایک انسپیکٹر پرفارمنس کے حوالے سے آئدر بائی فزیکل ہینڈی کیپ یا اس کی کوئی ریکارڈ کے حوالے سے کہ اس کا ریکارڈ چیکرڈ ہے اور سزائیں اس کو زیادہ ملی ہوئی ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ انسپیکٹر ہیں تو آپ کا فیلڈ کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوگا. جس کا فیلڈ کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا اس کو سزائیں بھی ڈیفینیٹلی ملی ہوتی ہیں. تو اس لیے پھر ہمیں سب انسپیکٹرز کو ٹرائی کرنا پڑتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, نہیں بحث نہیں کرنی یار, بحث نہیں کرنی بھائی, بس. نمبر 2, یہ جو ہے نا کہ ایک وہ جو سوال صرف بحث نہیں, ایک وہ ایک گیم ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ کرسی گھومتی ہے اور لوگ گھومتے ہیں اور ایک کرسی دوسری. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 25% ہمارے SHOs نئے ہوں, کیونکہ ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے. تو وی ہیو ٹو پریپیئر مور اسٹوڈنٹس ایز دی SHOs. اگر ہم 25% ینگ لوگ جو ڈی کوالیفائڈ ہیں, ڈی کورس ہمارا جو ہوتا ہے, اور جنہوں نے 2 سال کی انویسٹیگیشن کی سروس آلریڈی کر لی ہوئی ہے, تو جب تک ہم ان کو موقع نہیں دیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ جو اگر صرف انسپیکٹروں کو ہی لگاتے جاتے ہیں تو ہمارا پول کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا جب یہ ریٹائر ہوں گے. تو لیکن ہم نے فیوچر کے لیے نئے SHOs تیار کرنے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ سب انسپیکٹر جو ہوتے ہیں, تو ہم نے 25% کا پول رکھا ہوتا ہے کہ سب انسپیکٹرز کو بھی ٹرائی کریں, سو دیٹ اگلے 10 سال کے بعد جب یہ انسپیکٹر ہوں گے تو یہ افیکٹو SH, یہ بھی ہماری ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ سسٹم کا جو ہے نا یہ حصہ ہے. باقی آپ نے جو بات کہی تھی, دیکھیں میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی پولیس مینیجر نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی بھی تفتیش کے اندر کوئی گڑبڑ کی جائے. اور میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اگر ہمارے تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ تفتیش کے اندر گڑبڑ کی گئی ہے, اس میں ویپن چینج کیا گیا یا کسی بچے کو اس میں پیش کر دیا گیا ہے, اس سے کنفیشن کروا دی گئی ہے, دس از اے کرمنل. صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ کو سوال کراس کوشچننگ نہیں کرنی, آپ نے بیٹھ جائیں سر, بیٹھ جائیں, کراس کوشچننگ نہیں کرنی. آپ کو پتہ نہیں ہے میں گیسٹ آف آنر ہے, سوال کرنے سے جواب دینا, آپ نے کراس کوشچننگ نہیں کرنی, وہ جا کے ان سے ملیں, آپ نے سوال نہیں کرنا. آپ کا اگر انڈیویجول کوئی ایشو ہے تو آپ ایشو ہے یار, آپ یہاں سے ضرور کر رہے ملیں, ہیں, میں حاضر ہوں آپ کے ملیں جا کے. بٹ صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ بالکل نہیں اٹھ رہے ہیں. میں نے آپ کو اس لیے مائک دیا تھا, آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو جا کے ملیں, یہاں مت کریں. ہم آپ کے لیے بٹ صاحب آپ کا آخری سوال ہے.
دیکھیں رمضان شریف میں ٹریڈیشنلی اینڈ پہ جا کے عید کے جیسے ہم پروگریس کرتے ہیں قریب جاتے ہیں تو کرائم ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ 5-10% بڑھتا ہے یا کچھ زیادہ بھی کبھی کبھار بڑھ جاتا ہے. اور یہ چور سپاہی کا گیم چلتا رہتا ہے. پولیس اور چور جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کبھی کبھار چور تھوڑا آگے نکل جاتا ہے, کبھی پولیس آگے نکل جاتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم اپنی طرف سے پوری افیکٹو کوشش کریں گے کہ رمضان شریف کے آخری جو 2 ہفتے ہیں جب لوگوں نے عید کی شاپنگ کرنی ہے, لوگ نکلتے ہیں, اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوتا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی افیکٹو پٹرولنگ کریں, پلین کلوز میں ہم بندے لگوائیں خاص طور پہ شاپنگ سینٹرز کے اندر. اور اس طرح سے ہماری ڈولفنس کی ڈپلائمنٹ ہے اور جو ہمارے پیرو کی ڈپلائمنٹ ہے, ہمارے جو مجاہدز ہیں, ان سب کو اچھے افیکٹو طریقے سے ڈپلوائے کریں اور کوئی گینگ بھی بسٹ کریں. ہم اس دفعہ جو ہے نا وہ ڈیکوائے آپریشن بھی کریں گے کہ ہم اپنی کسی پولیس کی لیڈی کانسٹیبل کو ڈریس اپ کر کے کہ جیسے وہ اپنے خاوند کے ساتھ جیولری پہن کے شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ میں گئی ہوئی ہے, تو ایز اے بیٹ کہ وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ڈاکو چور اس کی طرف آئے گا اس کا پرس چھیننے کے لیے یا اس کی بالیاں چھیننے کے لیے سو آن سو فورتھ. تو ہم ریڈ ہینڈڈ ایسے کیچز بھی کرنا چاہیں گے. تو یہ ہمارا اس دفعہ پلان ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اس طرح کے آپریشنز کریں گے. مجھے امید ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ کرائم کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ رمضان میں. وی آر اویئر آف دا فیکٹ. پہلے آپ نے بنانی پھر کیمراز نے بنانی ہے. پہلے آپ بنائیں گے پھر کیمراز بنا لیں گے. یار آپ نیچے چلیں گے. پہلے آپ نے بنانی ہے اور پھر بیٹا کیمرہ نے بنانی ہے. کیمراز بھی اس آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے. اب سائڈ پہ ہو جائیں گے. تھوڑا سا ان کو بھی کاٹ بابا بابی سائڈ پہ ہو جائیں گے سارے کیمرے کے بنانا. سائڈ پہ ہو جائیں. تھوڑا سا سائڈ پہ بھائی تھوڑا سا سائڈ. بیٹا پیچھے ہٹ جاؤ یار, پیچھے ہٹ جاؤ. سر آپ نہیں لیں گے سر سب آپ نہیں سر آ گیا. بابی پیچھے ہٹ جاؤ. گاڑی میں کھانے کیانی صاحب کو لے بیٹا, کیانی صاحب سے لے بیٹا. آپ کرا لیتے ہیں کیانی صاحب. بیٹا بھی ہو جاتا ہے. چلو یار ابھی ہٹ جا رہے پیچھے. چلو پیچھے چلو. یار گاڑی میں رکھوانی ہے سلمان. ہاں رانا صاحب آئیے. پتہ ہے